رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ قال یا بشری ھذا غلام واسروہ بضاعہ واللہ علیم بما یعملون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بیان کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ سب مل کر ہمارے پیارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں محبت کے ساتھ اور ادب احترام کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کنویں میں ڈال کر والد سے آ کر سارا من گھڑت قصہ بیان کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام، ایک روایت میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا کہ پہلے بے ہوش ہوئے، پھر بہت روئے، پھر جنگل کی طرف تشریف لے گئے اور جنگل میں الگ الگ طرح سے آواز لگانے لگے، الگ الگ طرح سے آواز دینے لگے۔ ایک روایت اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو قصہ اور جو بنا کر ان کے بیٹوں نے جو والد اور باپ کو بتایا کہ ایسا ہوا ویسا ہوا، تو کیا حضرت یعقوب علیہ السلام حقیقت کیا ہے اور سچائی کیا ہے؟ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ میرے بیٹے آ کے بول رہے ہیں کہ بیڑیا کھا گیا، اٹھا کے لے گیا، ہم نے دوڑ لگائی، یہ سارا واقعہ؟ تو کیا حضرت یعقوب علیہ السلام سچائی جانتے تھے؟ قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ذریعے سے، یعنی کچھ وسائل اور کچھ نشانیاں دکھا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو دکھا دیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے یہ اشارہ فرما دیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ و صحیح سلامت موجود ہے۔ روایت یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لے گئے جنگل میں، روتے ہوئے، بہت گڑ گڑاتے ہوئے۔ جیسا کہ پہلا قصہ یہ کہ حضرت جبریل آ کر کہتے اے اللہ کے پیغمبر، آپ اس قدر گریہ وزاری اور اتنا نہ روئیں کہ آپ کے رونے سے ساتوں آسمان کے فرشتے بھی رو رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک قصہ اور ہے۔ آپ جنگل میں تشریف لے گئے اور جیسا کہ بیٹوں نے آ کے کہا تھا کہ بیڑیا کھا گیا ہے یوسف کو، تو حضرت یعقوب علیہ السلام جنگل میں تشریف لے گئے اور جنگل میں جا کر
آواز لگائی کہ وہ کون بھیڑیا ہے جو میرے یوسف کو کھا گیا. تو جنگل میں آواز لگائی کہ جنگل کے اے جنگل کے وہ بھیڑیا جو میرے یوسف کو کھا گیا, ذرا میرے سامنے آئے. تو جنگل کے بے شمار بھیڑیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے روتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا, کہا بھیڑیوں سے کہ اے ظالم بھیڑیوں, کیا تمہیں میرے یوسف پہ رحم نہ آیا کہ تم میں سے کوئی اسے کھا گیا. تو آپ کو معلوم, ایک بھیڑیا آگے آیا اور آگے آ کے عرض کرتا ہے, کہتا ہے اے اللہ کے نبی, اے اللہ کے پیغمبر, اللہ نے انبیاء اور مرسلین کا گوشت خدا کی قسم ہم پر حرام کر دیا ہے. بھلا ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو کیسے کھا سکتے, کیسے انہیں اٹھا سکتے ہیں؟ ہم پر اللہ نے انبیاء کا گوشت حرام کر دیا ہے, ہم نے انہیں نہیں اٹھایا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر پوچھا, تو پھر میرے یوسف کا کیا ہوا؟ تو آپ کو معلوم, وہ بھیڑیا کہتا ہے اے اللہ کے نبی, سارا واقعہ اور سارا قصہ جو آپ کے اولادوں نے کیا ہے ہم سب جانتے ہیں. بھیڑیے نے کہا اے اللہ کے نبی, آپ کے اولادوں نے جو کچھ یہاں کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ, وہ ہم سب کچھ جانتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بیان کرو, بولو کیا؟ تو آپ کو معلوم, بھیڑیا کہتا ہے اے اللہ کے نبی, ہمیں اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ہم آپ کے سامنے بیان نہ کریں. ہمیں اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ہم آپ کے سامنے بیان نہ کریں, کیونکہ آپ کی گریہ وزاری, یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی غم میں آپ کا رونا اور آپ کے جو رنج ہے, غم ہے آپ کا رنج و غم اور آپ کا رونا ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کو رلا رہا ہے. اگر ہم نے سارا قصہ اور سارا واقعہ بیان کر دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کتنی بے دردی کا سلوک ہوا ہے یا ظلم و ستم کس طرح سے ہوا ہے, تو آپ اسے برداشت نہ کریں گے اور آپ کے دل کو اور زیادہ غم اور زیادہ صدمہ اور زیادہ رنج ہوگا. اس لیے اے اللہ کے نبی, ہم آپ کو قصہ بیان نہیں کریں گے, ہم آپ کے سامنے اس کا ذکر نہیں کریں گے. ہاں البتہ ہم اپنی جانب سے اتنا کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں کھایا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام, بل سولت لکم انفسکم امرا, قرآن مجید کی آیت کریمہ سورہ یوسف کی آیت میں ہے. حضرت یعقوب, جیسا کہ ہم نے عرض کیا, حضرت یعقوب علیہ السلام کو کیا معلوم تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں؟ تو بل سولت لکم انفسکم امرا, جب حضرت یعقوب علیہ السلام واپس تشریف لائے, اپنے بیٹوں سے کہا میں جانتا ہوں کہ تم اپنے طرف سے قصہ گھڑا کر بیان کر رہے ہو. بل سولت لکم انفسکم امرا, اپنے طرف سے ایک قصہ بیان کر رہے ہو. فصبر جمیل, میرے لیے تو صبر کرنا ہی بہتر ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون, اللہ تعالی ہی میری مدد فرمانے والا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اشارہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے فرما دیا تھا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں سے جو رونا شروع کیا, تقریباً 40 برس تک حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نہیں سوکھے. 40 سال تک حضرت یعقوب علیہ السلام کا رونا بند نہیں ہوا. حضرت یعقوب علیہ السلام یہاں غم میں ڈوب گئے. وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈال دیا ان بھائیوں نے اور رسی چھوڑ دی, اندازہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام یا تو اندر گر کر ختم ہو جائیں گے
یا انہیں زہریلے جانور کھا جائیں گے یا بھوک پیاس سے مر جائیں گے، بہرحال اس طرح سے چھوڑ دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی رسی چھوڑ دی اور حضرت یوسف علیہ السلام بڑی تیزی کے ساتھ کنویں کے اندر گرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبریل یہ سدرہ پر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اے جبریل یہ سدرہ پر ٹھہرنے کا وقت نہیں ہے، جلدی جاؤ، اس سے پہلے کہ میرا یوسف اس کنویں کے گہرائی میں، اس کے کنویں کے نیچے پہنچے، اس سے پہلے جا کر اب میرے یوسف کو اپنی پروں کے آغوش میں لے لو۔ حضرت جبریل علیہ السلام سدرہ سے تشریف لائیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں میں لے کر ایک پتھر پر، یعنی ایک درمیان میں جو پتھر تھا، یعنی گہرائی میں نہیں، درمیان میں ایک چٹان تھی، وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑے مشفقانہ انداز میں شفقت سے بٹھا دیا۔ اور آپ معلوم تفسیر میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب سنبھالنے کے لیے حضرت جبریل تشریف لائیں تو چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کم تھی، حضرت یوسف علیہ السلام بچے تھے ابھی، اگر اس مقام پر بھی، یعنی کنویں کے اندر چونکہ اندھیرا تھا اور تنہائی تھی، اس مقام اس کنویں کے اندر بھی اگر اس طرح سے حضرت جبریل کو دیکھتے تو گھبرا جاتے، تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اس وقت جب آپ کو بچانے کے لیے کنویں میں سنبھالنے کے لیے جائے تو حضرت جبریل کو حکم تھا کہ حضرت یوسف کے پاس حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل لے کر جائے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل لے کر، کہ حضرت یوسف علیہ السلام دیکھیں تو یہ سمجھے کہ میرے والد آئے ہوئے ہیں۔ حضرت جبریل حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل میں تشریف لائے، اس چٹان پر، اس پتھر پر بٹھایا تو حضرت یوسف علیہ السلام بلک کر گلے ملے اور گلے مل کر رونے لگے اور یا اباہو یعنی اے ابا جان یا ابا جان کہنے لگے۔ حضرت جبریل نے گلے سے لگایا، تسلی دی اور پھر کہا، اے اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام، میں آپ کے والد یعقوب نہیں ہوں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ حضرت جبریل ہوں، لہٰذا اللہ کی طرف سے آپ کو بشارت ہے۔ اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو بشارت ہے، اللہ کی طرف سے آپ کے لیے وحی ہے کہ آپ رنج و غم نہ کریں، آپ فکر نہ کریں، آپ یہاں جب تک رہیں گے میں بحیثیت دربان آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ جب تک یہاں رہیں گے میں بحیثیت دربان آپ کے پاس رہوں گا، آپ پر یہاں کوئی رنج و غم نہیں ہوگا، اور ان قریب اللہ تعالی آپ کو اتنی عزت سے نوازے گا، اتنی عزت سے نوازے گا کہ سارا مصر آپ کا غلام بن جائے گا۔ اللہ آپ کو اتنی عزت سے نوازے گا کہ سارا مصر آپ کا غلام بن جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بات سے تسلی ہوئی، اللہ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جنت سے انواع و اقسام کے وہاں کھانے آئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جنت کا لباس آیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام اطمینان کے ساتھ اس کنویں میں رہنے لگے، یہاں تک کہ اس کنویں کے جتنے زہریلے جانور تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ وہ کنواں جو تنہائی اور اندھیرا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے، چہرے کی نورانیت تو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چہرہ اتنا نورانی تھا کہ اندھیرا کنواں جیسے روشن و تابناک ہو گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت کے لیے سارے جانور آتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت کر کے جاتے تھے۔ اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں آپ تشریف فرما ہوئے، اللہ نے انتظام فرمایا۔ ایک روایت اور ہے
ذرا آپ درود پاک پڑھیے تو بات آگے بڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. روایت یہ ہے کہ حضرت جبریل سے پوچھا کہ حضرت جبریل آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کب ہوا ہے کہ آپ کو سدرۃ المنتہا سے بڑی تیزی کے ساتھ زمین پر آنا پڑا ہو، یا آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کب ہوا ہے کہ آپ پوری اپنی رفتار کے ساتھ، یعنی آپ کی جتنی رفتار ہے، جتنا آپ کی اتنی پوری رفتار کے ساتھ آپ زمین پہ تشریف لائے ہو، کبھی ایسا موقع ہوا؟ تو حضرت جبریل کہتے ہیں ہاں ایسا 3 مرتبہ ہوا ہے. حضرت جبریل نے کہا ہاں ایسا 3 مرتبہ ہوا ہے کہ مجھے سدرہ سے پوری اپنی رفتار کے ساتھ زمین پر آنا پڑا. معاملہ ہی کچھ ایسا تھا. عرض کیا وہ کون سے موقع تھے؟ حضرت جبریل کہتے ہیں پہلا وہ موقع جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالنے کے لیے اچھال دیا، اور اچھالنے کے بعد حضرت ابراہیم جب آگ میں گرنے لگے، اللہ کا حکم ہوا اے جبریل جاؤ، اس سے پہلے کہ میرا ابراہیم آگ میں پہنچے اسے جنت کا حلہ پہنا کر اسے سنبھال لو. لہٰذا حضرت جبریل کہتے ایک وہ وقت تھا کہ میں اپنی پوری تیز رفتار کے ساتھ زمین پر آیا. حضرت ابراہیم کو اچھالا جا چکا تھا، اس سے پہلے کہ آگ کے قریب جاتے میں نے انہیں اپنے پروں میں سنبھال لیا. دوسرا موقع وہ کون سا تھا؟ عرض کی تو حضرت جبریل کہتے دوسرا وہ موقع جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر حضرت ابراہیم چھری رکھ چکے تھے. دوسرا وہ موقع جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر حضرت ابراہیم چھری رکھ چکے تھے اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ چھری چلانے والے تھے. اللہ کا حکم ہوا اے جبریل دیکھو میرے ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی ہے، اب چھری چلے اس سے پہلے جنت سے ایک دمبا لے جا کر اسماعیل کو ہٹاؤ اور دمبے کو لٹاؤ. حضرت جبریل کہتے ہیں ایک وہ وقت تھا کہ میں پوری اپنی رفتار کے ساتھ جنت سے ایک دمبا لے کر آیا، چھری اپنا کام کرتی اس سے پہلے حضرت اسماعیل کو ہٹا کر وہاں دمبے کو لٹا دیا. اور تیسرا موقع جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینک دیا گیا تھا، ڈال دیا گیا تھا اور رسی چھوڑ دی گئی تھی، اللہ کا حکم ہوا اس سے پہلے کہ یوسف زمین پر پٹک جائیں جا کر انہیں سنبھالو. یہ تیسرا موقع تھا کہ سدرۃ المنتہا سے میں اپنی پوری رفتار کے ساتھ آیا، اور اس سے پہلے کہ حضرت یوسف علیہ السلام زمین پر تشریف لاتے میں نے انہیں اپنے پروں میں سنبھال لیا. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے والد کی شکل میں آ کر تسلی دی اور وہاں پر آپ کے انتظامات فرمائے. حضرت یوسف علیہ السلام وہاں مطمئن تھے، مگر اب چونکہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی حکمت نے سارا انتظام کر دیا تھا، اللہ کی حکمت و قدرت نے آگے سارا انتظام کر دیا تھا، لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام کو اب کنویں سے بہرحال نکلنا تھا. اس کا انتظام قدرت خداوندی سے یوں ہوا، قرآن میں اس کا ذکر ہے، آیت کریمہ ہے قرآن مجید کی، وہ تلاوت کرتے ہیں وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ.
حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں سے نکلنے کا انتظام کا ذکر قرآن میں اللہ نے یوں فرمایا ہے کہ ایک قافلہ، اصل میں وہ جو کنواں تھا، وہ گہرائی جو جگہ تھی، وہ ایسے ویران جگہ پر تھی کہ وہاں کوئی قافلے کا گزر بھی نہیں ہوتا تھا، یعنی کوئی راستہ ہی نہیں تھا وہاں جانے آنے کے لیے۔ حکمت خداوندی، قدرت خداوندی سے یہ ہوا کہ ایک قافلہ جو مصر کی طرف جا رہا تھا، وہ قافلہ اللہ کی قدرت سے راستہ بھٹک گیا۔ وہ قافلہ قدرت خداوندی سے راستہ بھٹک گیا اور اسی طرف گیا جہاں وہ کنواں تھا، اسی طرف گیا، اور اس کنویں کے آس پاس پہنچنے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ یہ کوئی اور مقام، یہ کوئی اور جگہ ہے، راستہ کوئی الگ ہے۔ ایک مقام پہ وہ قافلہ ٹھہرا اور چند لوگوں کو، 2 یا 3 ایسے چند لوگوں کو پانی کی تلاش میں اس قافلے سے بھیجا گیا کہ جاؤ ذرا دیکھو آس پاس میں کہیں پانی ہے کیا۔ اور تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ جو وہ قافلے کے کہنے پر جو پانی تلاش کرنے کے لیے انسان آیا تھا، اس انسان کا نام تفسیر میں لکھا ہوا ہے، اس کا نام مالک بن زغر، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا۔ ہو سکے تو تاریخ کے نام یاد رکھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے والے انسان کا نام مالک بن زغر۔ تو یہ 2 یا 3 لوگ تھے، انہیں بھیجا گیا کہ جاؤ ذرا دیکھو آس پاس میں کہیں پانی ملتا ہے کیا۔ ہاں، یہ جو کنواں تھا، یہ کنویں کی گہرائی میں نیچے پانی تو تھا، مگر سینکڑوں سالوں سے چونکہ اس کا استعمال نہیں تھا یا وہ انسانوں کی پہنچ میں نہیں تھا، تو قدرتی طور پہ وہ پانی انتہائی کھارا، گندا اور زہریلے قسم کا تھا۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی کنویں میں آئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے آنے کی برکت سے وہ پانی انتہائی صاف و شفاف اور میٹھا ہو گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے، اللہ کے نبی کے آنے کی برکت سے۔ تو اب یہ مالک بن زغر اور اس کے ساتھ 1 یا 2 آدمی یہ پانی کی تلاش میں سرگردہ یہاں وہاں گھومنے لگے، تلاش کرنے لگے، دیکھنے لگے۔ جب دیکھتے دیکھتے اس کنویں پر پہنچے، اس مقام پر پہنچے، تو انہوں نے دیکھا کنواں تو ہے مگر نیچے کچھ نظر نہیں آتا تھا، یعنی وہ ایسا گھنا اور جھاڑیوں والا کنواں تھا کہ نیچے نظر ہی نہیں آتا تھا کہ نیچے کیا ہے، کہاں تک ہے یہ۔ لہٰذا انہوں نے سوچا گڑھا تو ہے، کنواں تو ہے، ایک کام کرتے ہیں کہ اپنا ڈول اور رسی، یعنی ان کے پاس ڈول اور رسی ہوتی ہے جس سے کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے، ڈول اور رسی ایک کام کرتے کنویں میں ڈال دیتے ہیں، کنویں میں ڈال دیں گے اور ڈالنے کے بعد اگر محسوس ہوا پانی ہے تو کھینچ لیں گے، پانی آ جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے اپنا ڈول رسی کنویں کے اندر ڈال دی۔ اب یہ ڈول اور رسی جب نیچے آئی، حضرت یوسف علیہ السلام تک پہنچی، تو اللہ کے حکم سے حضرت جبریل نے کہا، اے اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اس ڈول میں بیٹھ جائیں، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اس ڈول میں بیٹھ جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے۔ مالک بن زغر اور اس کے ساتھیوں نے ڈول کو کھینچا، اور جب کھینچنے کے بعد ڈول اوپر آیا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، حیران ہو گئے اس بات سے نہیں کہ ڈول ڈالا تھا پانی کے لیے ایک بچہ یا ایک انسان اس میں بیٹھ کر آیا، حیرت اس بات پر نہیں ہوئی، بلکہ تفسیر میں کیا لکھا ہے، حیرت اس بات پر انہیں ہوئی کہ جو ڈول میں بیٹھ کر آیا ہے وہ اتنا حسین،
اتنا حسین ہے کہ اس کے چہرے کی روشنی سے سارا سما منور ہو رہا ہے. یعنی یہ کیا ہے؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام اوپر آئے، چہرے کی حسن و جمال اور خوبصورتی کو دیکھ کر مالک بن زغر حیران ہوا کہ یہ کیا ہے. یعنی اتنا خوبصورت انسان، یا اتنا خوبصورت، یہ اتنا حسین چہرہ. لہذا قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے کہ انہیں خوشی ہوئی، اور انہیں انتہائی خوشی ہوئی کہ یہ ہمارے ہاتھ لگا. اور اس زمانے میں ایسا تھا کہ غلام کے خرید و فروخت کا رواج تھا، یعنی انسانوں کے خرید و فروخت ہوتی تھی، اور جو جتنا خوبصورت اس کا دام اتنا ہی زیادہ ہوا کرتا تھا. اب یوں کہیے کہ پہلے نظر میں یا پہلے وقت میں انہیں ذہن میں یہی بات آئی کہ اچھا ٹھیک ہے، انسان تو ہمارے ہاتھ لگا ہے، اب ایسا کریں گے کہ اتنا خوبصورت ہے تو اسے بہت اونچے اور مہنگے داموں میں بیچیں گے. یہ کہتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ پہلے ہی بھائیوں کی وجہ سے ڈرے گھبرائے ہوئے تھے، لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام خاموش رہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کی. انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے کہ کہیں کسی کی نظر نہ پڑ جائے. حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے شروع سے ہی یہی معاملہ رہا. جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اتنی خوبصورتی دیکھ کر وہ اتنا یوں کہیے کہ حیرت و استعجاب میں محو ہو گیا، یا تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر بے ہوش ہوا، یا حضرت یوسف علیہ السلام کو زمانے سے چھپا لیا کہ کہیں کوئی دوسرا نہ دیکھ لے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب دیکھا کہ خوبصورتی اتنی زیادہ ہے، اتنا حسن و جمال ہے، لہٰذا انہوں نے جو ان کے پاس جو گٹھری تھی، سامان تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈرایا دھمکایا اور اپنے سامان میں انہیں چھپا لیا. قرآن میں اس کا ذکر ہے، قرآن کی آیت میں اس کا ذکر ہے. کیوں چھپایا؟ کہ ہم جائیں گے، قافلے والے، یہ سارا قافلہ موجود ہے نا، کہیں قافلے والے دیکھیں گے تو قافلے والے انہیں دیکھ کر کہیں چھین نہ لیں یا ہم سے اس کا جو ہے تقسیم نہ کر دیں ان کے معاملات میں. لہٰذا انہیں اپنے سامان میں چھپایا، ڈرا کر کہا کہ خاموش رہنا، اور اپنے سامان میں حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپا دیا. اور پھر کنویں سے پانی لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر وہاں یعنی اپنے قافلے میں آئے، اور اپنے ساز و سامان میں چھپا کر ہی، یعنی ظاہر کیا ہی نہیں قافلے میں مالک بن زغر نے، اور اپنے سامان میں چھپا کر ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں لے گئے. حضرت یوسف علیہ السلام کا مصر کے بازار میں وہاں فروخت ہونا اللہ اکبر کی شان سے ہوا. کچھ باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ اللہ کرم فرمائے تو انشاءاللہ عرض کی جائے گی. اللہ تعالی ہمیں انبیاء کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبیوں سے اور سید الانبیاء سے ہمیشہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سید الانبیاء کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو